وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فعل ماضی معروف میں آج ہم سمجھیں گے فعل لازم اور فعل متعدی ان ٹرانزٹیو اینڈ ٹرانزٹیو ورب۔ فعل کی اقسام ہمارے پاس کئی طریقے سے ہو سکتی ہے بالحاظ زمانہ، جس میں ہمارے پاس فعل ماضی ہے جس میں زمان ماضی کا مفہوم آتا ہے، پھر ہمارے پاس فعل مضارع ہے جس میں زمان حال و مستقبل کا مفہوم آتا ہے، پھر فعل ہمارے پاس بالحاظ فاعل ہو سکتا ہے جس میں فعل معروف ہے، ایسا فعل جس کا فاعل ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ فعل معروف کہلاتا ہے۔ فعل مجہول ایسا فعل ہے جس کا فاعل ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ پھر تیسری قسم ہے ہمارے پاس فعل کی بالحاظ مفعول، اس میں ہمارے پاس فعل لازم ہے جس میں فعل کا اثر فاعل پر ہوتا ہے، مفعول پر ہو ہی نہیں سکتا، اور دوسری قسم میں ہمارے پاس متعدی جس میں فعل کا اثر کسی دوسرے پر ہوتا ہے جو کہ عام طور پر مفعول ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس کلاسیفیکیشن تھی فعل کی، اس حساب سے آج ہم فعل لازم اور متعدی کا فرق سمجھیں گے۔ اب پہلے ہم ایک مثال دیکھ لیتے ہیں۔ دخلا داخل ہونا، فعل لازم ہمارے پاس ہے داخل ہونا، نکلنا، بیٹھنا، کام کا اثر اس میں فاعل پہ ہو رہا ہے، میں داخل ہو رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں، میں بیٹھ رہا ہوں، تو جو کام کرنے والا ہے وہ داخل ہو رہا ہے، وہ نکل رہا ہے، وہ بیٹھ رہا ہے۔ اب اگر ہم کہہ رہے ہیں داخل کرنا تو کوئی دوسرا داخل کر رہا ہے، کسی اور چیز کو داخل کیا جا رہا ہے۔ نکالنا کرنے والا کوئی اور ہے اور کوئی اور چیز کو وہ نکال رہا ہے۔ بٹھانا جیسے بچوں کو بٹھانا، تو کوئی اور ہے کام کرنے والا اور وہ کر رہا کوئی اور رہا ہے، اس میں کام کا اثر دوسرے پر ہو رہا ہے۔ جس فعل میں کام کا اثر خود فاعل پر ہو رہا ہو وہ فعل لازم کہلاتے ہیں، اور یہاں بات مفعول کے بغیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اور جس فعل میں کام کا اثر فاعل کے بجائے کسی دوسرے پہ ہو رہا ہو تو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے۔ یہاں پر بات مفعول کے ذکر کے بغیر ناممکن رہتی ہے، نامکمل رہتی ہے۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے؟ آپ جب بھی کوئی بھی فعل استعمال ہوگا ہم اس پہ سوال کریں گے کس کو، اگر جواب ممکن ہے تو وہ فعل متعدی ہے ورنہ لازم ہے۔ اردو میں فعل لازم کے لیے غائب کی صیغوں میں عام طور پر وہ آتا ہے، جیسے کہ وہ بیٹھا، جبکہ فعل متعدی کے لیے آئے اس نے یہ کیا، اس نے مارا، اس نے کھایا، اس نے یہ کیا۔ اس نے آتا ہے جیسے اس نے مارا۔ کوئی جملہ فعلیہ اگر فعل متعدی سے شروع ہوگا تو اس میں پھر فاعل کے ساتھ ساتھ ہمیں مفعول بھی لگانا پڑے گا، جیسے کہ دخل زید قرأ زید کتابا۔ دخل زید میں ہمیں ضرورت نہیں ہے، زید داخل ہوا۔ اب ہے قرأ زید، زید نے پڑھا، کیا پڑھا، کس کو پڑھا، کتابا، کتاب کو پڑھا۔ یاد رکھنے کی کیا بات ہے کہ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا۔ جملہ فعلیہ میں عام طور پر پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا اور اس کے بعد مفعول آئے گا، اور اگر جملے میں کوئی متعلق فعل ہے تو وہ مفعول کے بعد آئے گا۔ مثلا ضرب زید ولدا بالصوت، کیا ترجمہ ہوا؟ ضرب زید، زید نے مارا، ولدا لڑکے کو، کسی ایک لڑکے کو مارا، بالصوت کوڑے سے مارا۔ اب آپ یہ تمام افعال یاد کر لیجئے اور ان کو دوبارہ لکھیے، اور ان کے سامنے ان کے مصدری معنی بھی دیے گئے ہیں ان کو بھی لکھیے۔ اب آپ یہ یاد کرنا ہے کہ اس میں سے کون سا فعل لازم ہے اور کون سا متعدی ہے۔ دخلا لام بتا رہے لازم کو اور میم بتا رہا ہے متعدی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مبنی اسما کے آگے میم لگایا گیا تھا۔ ڈکشنری میں عام طور پر میم اگر فعل کے آگے استعمال ہوا ہے تو یہ متعدی کو شو کرتا ہے۔ قرأ متعدی ہے، فتح پڑھنا ہے، فتح متعدی ہے، اکلا متعدی ہے، نجح ذهب قدمہ یہ لازم ہے، مریضہ لازم ہے۔ طفل ہمارے پاس اسم ہے، اطفال اس کی جمع ہے، جمع مکسر ہے۔ اب آپ کو ان کے افعال کی صیغے اور جملوں میں ان کی اجزاء کی وضاحت کرنی ہے، تجزیہ کرنا ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ کتب معلم کتابا بقلم الرصاص، کتب معلم معلم نے لکھا، کیا لکھا؟ کتابہ کتاب کو لکھا، کس سے لکھا؟ بقلم رصاص پین سے لکھا۔ یہاں پہ یہ جملہ فعلیہ ہے اسی لیے شروع میں کتبہ آیا ہے، معلم کتبہ متعدی ہے اسی لیے اس کے بعد ہمارے پاس کتابہ آیا۔ پھر قرأت الرجال قرآن فی المساجد، اس کا مطلب ہے جہاں جہاں ہمیں مفعول نظر آئے گا، جن افعال کے ساتھ ہمیں مفعول نظر آئے گا وہ متعدی ہیں سارے۔
قرأت الرجالو مرد نے قرات کی قرآن پاک کی. القرآن یہاں پہ نصب حالت میں ہے فی المساجد مسجد میں بیٹھ کے. الرجالو قرأوا قرآن فی المساجد یہ جملہ اسمیہ ہے, یہاں پہ فعل فاعل کے بعد آیا ہے اسی لیے قرأوا ہو گیا ہے. جمع کا ہم نے صیغہ یوز کیا ہے, صیغہ نمبر 3 یوز کیا ہے اور یہ متعدی ہے. قدیم الاولاد فی المسجد ثم ذهبوا بعد الصلاۃ. قدیم الاولاد اولاد یا لڑکے داخل ہوئے مسجد میں, ثم ذهبوا پھر وہ چلے گئے بعد الصلاۃ. اب قدیمہ کے بعد ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی مفعول نہیں آیا, اسی لیے ہم کہیں گے کہ قدیمہ فعل لازم لگ رہا ہے. آپ چیک کر لیجیے فعل لازم ہے یہ. اس کے بعد والا جملہ ہے ثم ذهبوا کہ وہ لوگ گئے. اور ہم نے وہ رول دیکھا تھا کہ اگر دو کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں تو بعد میں ذهبوا جو فعل آئے گا وہ جمع کے صیغے میں آئے گا, واحد کے صیغے میں نہیں آئے گا. اس لیے ثم ذهبوا ہو گیا یہ, اور ذهبوا بھی فعل لازم ہے, اسی لیے اس کے بعد کوئی مفعول ہمیں نظر نہیں آ رہا. دخلت فاطمۃ و زینب فی البیت. اب یہ دو لڑکیاں ہیں فاطمہ اور زینب, یہ داخل ہوئی ہیں, لیکن چونکہ شروع میں فعل آ رہا ہے اسی لیے واحد مؤنث کے صیغے میں آئے گا, کیونکہ فعل جنس کے اعتبار سے فاعل کے تابع ہوگا. یہاں مؤنث ہے اسی لیے مؤنث غائب واحد کا صیغہ لگائیں گے. گھر میں داخل ہوئی ہیں فاطمہ اور زینب واکلتا, پھر ان دونوں نے کھایا. کیا کھایا؟ واکلتا الطعام. اب جو کھانا ہے یہ فعل متعدی ہے, اور داخل ہونے پہ اگر ہم سوال کریں کس کو, تو داخل ہونا جو ہے وہ ہمیں فعل لازم لگ رہا ہے. فتحت الباب, یہاں پہ فاعل ظاہر نہیں ہے, یہاں فاعل فعل کے اندر ہی موجود ہے. سوالیہ ہے کیا فتحتی, یہاں پہ فتحتی ہے تم مؤنث, کیا تم نے کھولا ہے, کیا تم مؤنث نے دروازہ کھولا؟ جواب میں کہہ رہی ہے لا ما فتحت الباب. لا یعنی نہیں, ما فتحت میں نے نہیں کھولا. فتحت متکلم کا فعل کا صیغہ استعمال ہوا ہے فتحت, تاپے پیش ہے, اس سے پہچانا ہے. ما فتحت الباب, اور میں نے دروازہ نہیں کھولا, اور چونکہ البابا آیا اس کا مطلب یہ مفعول ہے, اور فتحت ہمارے پاس فعل متعدی. فتحت الباب, اب اس میں کیا فرق ہے, یہاں پہ فتحت الباب بیسیکلی جو ہم نے فعل کا صیغہ استعمال کیا وہ تھا فتحت, مؤنث کا پہلا صیغہ, مؤنث غائب کا پہلا صیغہ ہم نے یہاں پہ استعمال کیا ہے فتحت تھا. فتحت الباب, اور چونکہ یہاں پہ الف لگا ہوا ہے اسی لیے تا کو زیر دیکھیے الف سے ملایا ہے. فتحت الباب, کیا اس ایک عورت نے دروازہ کھولا؟ یہ عورت جو ہے وہ غائب ہے, غائب کا صیغہ ہے یہ. اور فتحت الباب, کیا اس عورت نے دروازہ کھولا؟ نعم, ہاں, جی. فتحت الباب, ہاں اس عورت نے دروازہ کھولا. قرأتن القرآن اليوم. قرأتن, یہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ مخاطب کا صیغہ ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ ہے. قرأتن, کیا تم عورتوں نے پڑھا؟ کیا پڑھا, کس کو پڑھا؟ القرآن مفعول کے طور پہ آیا ہے, حالت نصب میں آیا ہے. قرأتن القرآن, کیا تم عورتوں نے پڑھا ہے قرآن؟ الیوم, آج کے دن. آج کا قرآن پڑھ لیا ہے؟ نعم, جی ہاں. قرأنا, ہم نے پڑھا ہے. قرأنا یہاں پہ متکلم جمع کا صیغہ ہے, ہم نے پڑھا ہے. قرأنا القرآن اليوم, آج کا قرآن ہم نے پڑھ لیا ہے. اب آپ عربی میں بنائیں گے اور خود بنائیں گے. اگر ٹائم ملا تو میں عربی کی ٹرانسلیشن بھی شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. قرآنی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سجد الملائکۃ, الملائکۃ فرشتوں کی جمع ہے, ملک سمپل ہوتا ہے, الملائکۃ جمع ہے, جمع مکسر ہے. سجدہ واحد فعل آیا ہے, پہلا صیغہ ہے سجد الملائکۃ. وجدا فیہا جدارا, اب یہاں پہ وجدا تسنیہ کا صیغہ آیا ہے, مذکر کا صیغہ آیا ہے اور غائب کا صیغہ آیا ہے. الف سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل کا پہلا صیغہ نہیں ہے بلکہ یہ دوسرا صیغہ ہے. وجدا فیہا جدارا, اب یہاں پہ انہوں نے پائی, وہاں پہ کیا جدارا ایک دیوار. تو جدارا سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ فعل متعدی ہے. جدا ضرب اللہ مثلا, مثلا سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ضربہ فعل متعدی ہے. قتل داؤد جالوتا, داؤد نے قتل کیا کس کو؟ جالوت کو. قتل داؤد, داؤد نے قتل کیا جالوتا, جالوتا حالت نصب میں ہے اور یہ فعل متعدی ہے. نظرت للرحمن, نظرت میں نے نظر مانگی ہے, کس چیز کی؟ للرحمن, رحمان سے, کس چیز کی نظر مانگی؟ نظرت
متکلم واحد کا صیغہ ہے نظر تو، میں نے نظر مانگی ہے، للرحمن سوما روزے کی، ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پہ، وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر، لما کتبت علینا القتال لما کیوں، کتبتا فرض کیا، تو نے فرض کیا، لما کتبتا علینا القتال ہم پر قتل، یعنی یہ شکوہ کرے کہ ہم پہ کیوں فرض کیا گیا قتال. وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین کفروا لیکن الشیاطین شیطانوں نے، کفروا انہوں نے کفر کیا، شیطانوں نے کفر کیا جو کہ جادو کرتے تھے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.